وعلیکم جی السلام علیہ صاحب، علیکم کیسے السلام. کہاں مزاج سے ہیں؟ کال فرمایا آپ نے بھائی صاحب؟ سر میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامتی دے. جی سر، میں کچھ آپ کا جو ٹاپک تقیہ کے بارے میں چل رہا ہے، یہ میں نے آپ سے ویسے بھی کوشچن کرنا تھا، لیکن اس کا ویسے آپ نے وہی تذکرہ کر دیا کہ اکثر یہاں پہ جو جو تقلیدیوں کی زومبی آرمی ہے اسے کہہ لیں، وہ اکثر یہ یعنی کہ ظاہری طور پہ آؤٹ رائٹ تو نہیں کہتے کہ تقیہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک واضحات میں سے احادیث ہے، لیکن وہ اس کو اس طرح سے شو کرتے ہیں کہ جو زیادہ معرفت والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بندہ تقیہ نہ کرے، اور یہ زیادہ ہے کہ افضل چیز کر کے دکھاتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اگزامپلس دیتے ہیں کچھ چیزوں کی، اور اس میں سے جیسے یہ ایک جو آپ نے بھی اسی کا ذکر کیا وہ حضرت عیسی میں تمار کی اگزامپل ہے، اور دوسرے اصحاب امیر المومنین میں اکثر یہ اس طرح کے بہت ان کی شہادات کے واقعات میں ملتی ہیں روایات، تو جیسے حضرت حجر ابن عدی ہو گئے کہ ان کو کہا گیا کہ تو آپ کسی حدیث میں یہ نہیں ہے بھائی کہ آپ تقیہ نہ کریں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ تقیہ نہ کریں تو بہتر ہے. بعض چیزیں ہیں جن میں تقیہ نہیں ہے. مثلا اگر میں آپ کو تلوار اٹھاؤں نا کہ آپ کسی کو قتل کرو، قتل نہیں کرو گے تو میں آپ کو قتل کروں گا، تو وہاں پر آپ تقیہ نہیں کر سکتے کہ تقیہ میں جا کے کسی کو قتل کریں. آپ خود قتل ہو جائیں، کسی کو قتل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. بعض چیزیں میں تقیہ جائز نہیں ہے، لیکن باقی تو تقیہ پہ، یہ تو ترک تقیہ پہ کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ ترک تقیہ جو ہے یہ بہترین چیز ہے. بلکہ عرض یہ ہے کہ روایات احادیث میں یہ کہ تقیہ کو برقرار رکھنا اس کی فضیلت ہے. اور جہاں تک میسم کا تعلق ہے تو آج میں نے حدیث آپ کو دکھا دی نا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میسم تقیہ کرتا تو بہتر تھا. جی سر، اور اس جی کے علاوہ اور بھی یعنی کہ مولا امیر المومنین کے اور اصحاب یہ خاص کر کوئی کے ہیں، آپ اور حجر ابن جی اور عدی ہیں اور یہ حمق ابن خزائی ہیں، ان کے بارے میں یہ سیم واقعات یعنی رپورٹ تھے، بہت یعنی کہ جلیل القدر اصحاب ہیں نہیں، جن عمرو کے بن الحمق جو کی ہے وہ سیرت تقیہ، میں. اس نے تقیہ ترک نہیں کیا تھا. عمرو بن الحمق یہ تھا کہ اس نے عثمان کو جو قتل کیا تھا نا، وہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا، تو اس لیے اس کو پکڑ کے معاویہ نے قتل کیا تھا. وہ شیعہ ہونے کی وجہ سے اس کو پکڑ کے قتل کیا تھا. اس نے کوئی اچھا ایسا اچھا، کام نہیں کیا تھا کہ وہ اس نے ترک تقیہ کیا ہو. جی ہاں. اوکے. جناب حجر ابن عدی ان کو حجر بھی ابن کہا گیا تھا عدی کہ کو آپ شک مدینے کریں. سے لے کر گئے تھے، مدینے سے لے کر یہ ان کا یہ جو تھے نا، حجر ابن عدی، زیاد ابن ابی نے، زیاد ابن ابی اس نے معاویہ کو خط لکھا تھا کہ یہ شیعہ ہے اور یہ جو ہے لوگوں کو ہمارے خلاف ورغلاتا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک دو دن اس نے نماز بھی غلط پڑھی تھی تو اس نے اس کو یاد دلایا تھا کہ نماز صحیح پڑھو. یہ یعنی خطبہ دے رہا تھا، نماز ظہر کا نماز ظہر عصر قضا ہو رہا تھا، تو حجر نے کہا تھا کہ تم نماز قضا ہو رہا ہے، نماز پڑھ. تو یہ اس سے، کیونکہ یہ زیاد کو پتہ تھا کہ یہ شیعہ تھا، تو یہ بہانے کے چکر میں تھا. اس کو پکڑ کے انہوں نے شام بھیجا ہے، تو شام بھیجا تھا زنجیر وغیرہ میں باندھ کے لے کے گئے تھے، تو اس کو قتل کرنے کے فکر میں تو تھا معاویہ کو بہانے کی ضرورت تھی. وہاں پہ لے کے گئے تو انہوں نے ان کو قبر ان کے لیے کھودا تھا اور کہا تھا کہ تم امیر المومنین سب کو گالی دے دو، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. تو اس نے گالی نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے نا. اور حجر اگر گالی دیتا تو اس کی کوئی مذمت نہیں تھی. جی ہاں اور یہ کوئی گارنٹی بھی نہیں تھا کہ جی اس کو چھوڑ دیتے. معاویہ کی بات جی پہ کوئی سر، وہ بھی نہیں ہے ایک نا اور کہ بہت اس، کہہ لیں کہ ہاں کہ مشہور وہ اگر یہ واقعہ مثلا یہاں پہ. گالی دے دیتا بس وہ بیچارہ گالی بھی دیتا اس کو معاف کر دیتا، اس طرح بھی نہیں تھا. لیکن اگر وہ گالی دے جی دیتا تو اس پہ کوئی ملامت نہیں تھا. اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جانب سے کوئی ایسی حدیث ہم نے نہیں دیکھا کہ حجر کا کام بہت اچھا ہے، اس نے گالی نہیں دی، اور نہ اس کا کوئی فعل ہمارے لیے حجت ہے، ٹھیک ہے نا. جی جی سر، ہم۔ ایک اور بہت زیادہ یہاں پہ خاص کر کے شیعہ سنی دونوں میں چھوٹے لیول میں اسکولوں میں بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے کہ جو حضرت بلال کا جو کیریکٹر ہے کہ وہ ان کا جو مالک تھا وہ ان کو کہہ لیں کوڑے بھی مارتا تھا، تو وہ پھر بھی کہتے تھے جی اللہ ایک ہے. پھر وہ بھی ان کا بھی کہہ جاتا ہے کہ وہ تقیہ نہیں کرتے تھے وہ، تو ان کا بھی کوئی شیعہ حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ صرف نہیں، یہ ان کا حدیث ہے؟ ذکر نہیں ہے، ان کا ذکر نہیں ہے بھائی. تو تم کو اگر کوئی پکڑ کے کوڑے مارے نا، تم اگر تم تقیہ نہ کرو، تم شہید ہو جاؤ. ایک شخص کو دیکھے، دو شخص تھے، ان کو ناصبیوں نے پکڑا، بنی امیہ تھے جو بھی پکڑے تھے، انہوں کو پکڑے تھے تو ان کو کہا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے برات کا اظہار کرو. ایک نے برات کا اظہار کیا، اس کو چھوڑ دیا، دوسرے کو قتل کیا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا جس نے برات کا اظہار کیا ہے وہ دین میں فقیہ تھا، وہ بہت بڑا عالم ہے، اور جس نے برات کا اظہار نہیں کیا ہے تو وہ اسرع الی الجنہ، اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا.
تو جس ایسے مقام پر اگر کوئی شہادت قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے اگر یعنی وہ صرف اس خطرہ اس کے لیے ہے نا، خطرہ اپنی ذات تک ہے، دوسروں کو خطرہ نہیں پہنچتا. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ خطرہ قبول کر لیتا ہے، بھائی کہتا ہے میں قتل بھی ہو جاؤں، میں مولا علی علیہ السلام کو گالی نہیں دوں گا، تو اس شخص کے لیے وہ قتل ہو جاتا ہے تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ جنتی ہے. لیکن اگر وہ گالی دے دے، وہ چوٹ جائے تو اس کا ثواب ہے، ثواب شاید اس کا زیادہ ہو. لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ خود صرف اس کے اپنے لیے خطرہ نہیں، دوسروں کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آ کے ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے، کہتے میں تقیہ نہیں کرتا، اس کی وجہ سے دوسرے بھی خطرے میں، تو اس کا شک ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا فعل غلط ہے، اس کا فعل حرام ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی، جی. سر ہوں، سر یہ جو آج کل شیعوں میں ایک بہت سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو پرابلم ہے، جو بہت بڑا فتنہ ہے، وہ ہے فتنہ انکار حدیث جو بہت زیادہ عام چیز ہو گئی ہے. ہوں، ابھی پچھلے دنوں یہاں ایک ہمارے اردو اسپیکنگ میں ہی مولوی ہیں ایک کمیل مہدوی صاحب. انہوں ہوں، نے یہی حدیث جو آپ نے بھی پڑھ کے سنائی تھی، امام زین العابدین علیہ السلام کی بیعت والی کہ انہوں نے یزید کی ہوں، بیعت کر لی. وہی ہوں، حدیث اس مولوی نے بھی پڑھ کے سنائی تو اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا، اس کو گستاخ کہا گیا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ حدیث یہ ہے. پر تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شیعوں کے تعصبات کے خلاف کوئی بھی حدیث آ جائے نا، مثال کے ہوں، طور پہ کوئی سید کو حدیث سنائی جائے کہ سیدانی کا نکاح حلال ہے، تو وہ کہے گا نہیں یہ جھوٹی حدیث ہے، ہم نہیں اسے مانتے. ہوں. تکلیفیوں کو تکلیف کے خلاف حدیث سنائی جائے، وہ کہے کہ ہم نہیں اسے مانتے. سر یہ انکار حدیث جو ہے، سر کیا یہ تو کوئی کفر نہیں ہے، تو اس پہ کیا ان کی تکفیر کی جا سکتی ہے؟ یہ کیا سر اس کا کیا حل ہے کہ جو ایک بہت ہی عام چیز ہو گئی ہے؟ نہیں، وہ انکار جو کرتا ہے نا، وہ تو ائمہ علیہ السلام کو تو نہیں کہتے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث جو ہے نا یہ فسق ہے. لیکن جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ائمہ علیہ السلام کو مانتے ہیں، فاسق ہیں لیکن کافر نہیں ہیں. لیکن اگر وہ اس طرح کریں نا کہ وہ اگر اس طرح ہو کہ امام علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیں، لیکن لوگ جہل کی وجہ سے اگر کہتے ہیں ہمارے مولا نے ایسا نہیں فرمایا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث ضعیف ہوگی، تو یہ ان کی جہالت ہے، یہ فسق ہے، کیونکہ یہ ایک صحیح حدیث کو جھٹلا رہے ہیں اور یا تضعیف کر رہے ہیں. یہ فسق ہے، بلکہ یہ بھی کفر بھی ہو سکتا ہے ایسی، کیونکہ روایات میں ہے کہ ہمارے کسی حدیث کو نہ جھٹلاؤ، کہ اگر ہم ہمارے کسی حدیث کو اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے اس کو نہ جھٹلاؤ، کیونکہ پھر تم ہمیں جھٹلاؤ گے. تو یہ بہرحال اگر وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے. جو کفر سری ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کو جھٹلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا. لیکن اگر وہ ان کو مانتا ہے لیکن ان کی ایک حدیث اس کے سمجھ میں نہیں آئی، اس کو جہالت کی وجہ سے نہیں مان رہا، تو یہ جہالت ہے، یہ فسق ہے. اور اس میں علماء کا قصور ہے نا، مولوی حضرات جو ہے وہ انہوں نے ایسے دین کے سلطان رائی بنا کے نا ائمہ علیہ السلام کو نستجیر باللہ، انہوں نے ایک ایسا ہیرو پیش کیا نا کہ وہ بھائی جیسے غنڈے ہوتے ہیں اس طرح. حالانکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اس طرح نہیں تھے. ائمہ طاہرین علیہ السلام خلفاء کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتے تھے، بہت تقیہ کرتے تھے. اب جیسے میں نے آج حدیث آپ کو دکھائی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام منصور کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، یا امام واقر علیہ السلام ہشام ابن عبد الملک علیہ اللعنہ کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے. صحیح ہے. جی سر. جی سر، اور باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن میں اب آپ کا شکریہ ادا کروں گا. سر ایک بات آخری یہ کر دیتا ہوں کہ آپ پلیز جو ہے نا یہ لیکچرز جو ہیں یہ ان کو جاری رکھیں. ہم ظاہر سی بات ہے اس بات کے حقدار نہیں ہیں، ہم آپ کی سپورٹ اتنی نہیں کرتے، لیکن سر یہ علم جو ہے سر یہ بہت بہتر ہے ایسے کہ اگر یہ لوگوں تک پہنچ جائے کہ ایسے یہ آپ کا ایک بندے تک یہ چلیں جناب. محدود ہو کے رہ جائے، ہمیں سوالوں کا بھی موقع مل جاتا ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر، جی تھینک سر. یو. اللہ آپ کو جی سر، جزائے خدا خیر دے حافظ. بھائی. خدا حافظ، خدا خدا حافظ. حافظ، خدا حافظ. تھینک یو. اوکے جناب. میں